بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس 11 ربیع الاول کی رات میں کچھ معمولات کر رہا تھا۔ اچانک ایسا انوکھا واقعہ ہوا جو آج سے قبل نہیں ہوا تھا۔ یہ بات اس لیے بتا رہا ہوں کہ پیدائشی جنات سے دوستی، ہم کلامی، بالمشافہ ملاقات، ان کی شادی، غمی خوشی میں آنا جانا، یہ سب کچھ ہوتا ہے۔ پھر وہاں کے مشاہدات اور حیرت انگیز واقعات، ان کی دنیا کے رنگ و روپ دیکھنے کا موقع ملتا ہے جو ایک سے بڑھ کر ایک ہے۔ لیکن آج جو واقعہ ہوا وہ اس طرح ہوا کہ میں ایک خاص درود شریف پڑھ رہا تھا کہ مجھے اونگ آ گئی۔ میں نے اپنے آپ کو ایک بہت ہی بڑے سرسبز شاداب جنگل میں پایا۔ وہ جنگل کم جنت زیادہ، ہر طرف سبزہ، شادابی، رعنائی اور مقام حیرت ہی حیرت، ہر طرف پھول کلیاں۔ میں اسی حیرت میں گم اور مسلسل گھوم رہا ہوں کہ ایک نہایت حسین بزرگ ملے جو کہ مصلی بچھا کر بڑی تسبیح پر کچھ پڑھ رہے تھے۔ میرے قدم ان کے قریب جا کر رک گئے اور میں خاموش انہیں دیکھ رہا تھا اور دل ہی دل میں سوچ رہا تھا کہ یہ کون ہیں، یہ کون سی جگہ ہے اور یہ کون سا ذکر کر رہے ہیں۔ بہت دیر تک سوچتا رہا لیکن وہ درویش اپنے ذکر میں مشغول رہے۔ انہوں نے میری طرف کوئی توجہ نہیں کی، بس خود بخود میری زبان پر سورہ اخلاص جاری ہو گئی اور میں نے سورہ اخلاص اونچی اونچی آواز میں پڑھنا شروع کر دی۔ میرے پڑھنے سے اس جنگل کے ہر ذرہ نے یہی سورہ پڑھنی شروع کر دی۔ ایک ایسا انداز اور کیفیت شروع ہو جاتی ہے کہ میں خود حیران کہ الہی یہ کیسا منظر ہے۔ میں خود ابھی تک وہ پرلطف منظر نہیں بھول سکا۔ بس میں بے ساختہ سورہ اخلاص پڑھ رہا ہوں اور بہت تیزی سے پڑھ رہا ہوں۔ کچھ ہی دیر کے بعد میرے منہ سے شعلے نکلنا شروع ہو گئے۔ میں ڈر گیا کہ یہ کیا ہوا، لیکن پڑھنا نہیں چھوڑا۔ وہ شعلے نہیں تھے بلکہ نور تھا اور ہر طرف نور ہی نور۔ بس دل چاہتا تھا کہ میں پڑھتا جاؤں۔ یکا یک وہ درویش مصلی سے اٹھے تو ان کے اٹھتے ہی وہ طلسم ٹوٹا۔ انہوں نے دعا شروع کی۔ مختصر دعا کے بعد میں خود بخود خاموش ہو گیا۔ وہ اٹھے، مصافحہ کیا، گلے ملے، میرے ماتھے کو چوما، پیار کیا لیکن بات نہیں کی۔ پھر میرا ہاتھ پکڑ کر چلنا شروع کر دیا۔ اب وہ اور میں، ہم دونوں سورہ اخلاص پڑھ رہے تھے۔ اس کے پڑھنے سے محسوس ہوتا تھا ہمارا فاصلہ کم ہو رہا ہے اور ہم بہت تیزی سے فاصلے، منزل اور قدم طے کر رہے ہیں، لیکن شاداب جنگل طے نہیں ہو رہا۔ ہر قدم نئی خوبصورتیاں، نیا حسن و جمال، نیا رنگ و روپ اور نئی دنیا ملتی تھی۔ محسوس ایسے ہو رہا تھا کہ وہ درویش مجھے وہاں کی سیر کرا رہے ہیں۔ بس ان کے ہاتھ میں میرا ہاتھ ہے اور ہم مسلسل سفر کر رہے ہیں۔ سفر میں سورہ اخلاص اور قدرت کے مناظر دیکھنے میں ایسا محو تھا کہ منزل کا احساس نہیں ہوا کہ میں کہاں ہوں، کتنا فاصلہ طے کر لیا اور جانا کہاں ہے۔ بس سفر جاری تھا۔ بہت دیر کے بعد ایک محل اور بہت ہی خوبصورت محلوں پر نظر پڑی۔ ان کے حسن و جمال کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا۔ ہم دونوں اس کے اندر داخل ہوئے تو کیا دیکھتا ہوں کہ حاجی صاحب، صحابی بابا، عبدالسلام باورچی جن اور لاتعداد بڑے جنات مسند نشین ہیں۔ ہر طرف خوشبو رچی بسی ہے۔ ایسے محسوس ہوتا تھا کہ ہمارا انتظار تھا۔ اور بس ہم پہنچے تو محفل میں سورہ اخلاص کی تلاوت شروع ہو گئی۔ مختلف قرات میں سورہ اخلاص پڑھی جا رہی تھی۔ آواز ایسی دلکش اور پرسوز تھی کہ ہر شخص کے آنسو رواں تھے۔ پہلے تو میں نے محسوس نہ کیا، لیکن پھر دیکھا تو معلوم ہوا کہ یہ وہی درویش ہیں جو مجھے ساتھ لے آئے تھے۔ یہ ان کی آواز تھی۔ حالانکہ میرے ساتھ بیٹھے تھے لیکن سورہ اخلاص کی آواز میں ایسی دلکشی اور سوز تھا کہ خود اپنے وجود کی خبر نہیں تھی۔
میں نے قریب ہی بیٹھے ایک جن سے پوچھا، یہ درویش کون ہیں؟ وہ حیران ہو کر بولے کہ آپ نہیں جانتے؟ یہ حضرت خضر علیہ السلام ہیں، سورہ اخلاص کے عاشق ہیں اور ہر اس شخص سے محبت کرتے ہیں جو سورہ اخلاص کا ورد کرتا ہو، کیونکہ حضرت خضر علیہ السلام خود سارا دن سورہ اخلاص ہی پڑھتے ہیں، اور یہ خود فرماتے ہیں وہ شخص مقام ولایت تک نہیں پہنچ سکتا جو سورہ اخلاص نہ پڑھتا ہو۔ بس یہ مختصر سی بات کر کے ہم خاموش ہو گئے اور سورہ اخلاص کی قرأت جاری رکھی۔ اس کی تلاوت ختم ہوئی، ہر آنکھ اشک بار تھی اور ہر طرف نور ہی نور تھا۔ پھر کھانے کی دعوت شروع ہوئی اور دسترخواں وسیع تھا۔ حضرت خضر علیہ السلام فرما رہے تھے اور میری حیرت بڑھ رہی تھی۔ ساتھ ہی حاجی صاحب اور صحابی بابا بیٹھے یہ باتیں سن رہے تھے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے سورہ اخلاص کی جو برکات بتائیں وہ سب لاکھوں جنات نے قبول کیں، بلکہ حضرت خضر علیہ السلام نے سب کو اجازت دی، مجھے خاص الخاص اجازت عطا فرمائی، اور میں ہر پڑھنے والے کو بھی اجازت دیتا ہوں۔ فرمایا اگر کوئی شخص بغیر اسباب، رقم سواری اور پاسپورٹ کے حج اور زیارت حرمین چاہتا ہے تو وہ نوچندی جمعرات سے پہلے دن 1100 بار سورہ اخلاص، اول و آخر 11 بار درود شریف پڑھے، دوسرے دن 1000 بار، تیسرے دن 900 بار، اس طرح ہر دن 100 کم کرتا جائے، آخری دن یعنی 11ویں دن 100 بار پڑھے، روزانہ ایک ہی وقت اور ایک ہی جگہ ہو تاکہ عمل میں طاقت اور تاثیر رہے۔ سفید لباس اور خوشبو لگا کر یہ عمل کیا جائے، ہر ماہ یہ عمل اسی طرح 11 دن کیا جائے۔ بس یہ عمل جاری رکھے، ناغہ نہ کرے، اگر مراد جلد پوری نہ ہو تو عمل نہ چھوڑے، جاری رکھے۔ ایسا غیبی نظام چلے گا اور اس کے ساتھ ہوگا کہ یہ خود سوچ نہیں سکے گا کہ کیا ہوا اور کیسے ہو گیا، بس ہو جائے گا اور خود بخود یہ حرمین کا مسافر بن جائے گا۔ اس عمل کے بتانے کے بعد ایک عمل اور فرمایا، جس قسم کا مسئلہ ہو اور کوئی بھی ناممکن مشکل ہو جو کسی طرح بھی حل نہ ہوتی ہو، ہر طرف سے کوشش اور محنت کر کے تھک گئے ہوں، کسی طرف سے راستہ نہ کھلتا ہو، موت کے علاوہ کوئی راستہ نظر نہ آتا ہو، تو ایسی حالت میں اگر آپ کو کسی وقت تنہائی ہے تو بہتر ہے رات 1 بجے کے بعد 4 نفل اکٹھے ایک ہی سلام کے ساتھ پڑھنے کی نیت کریں۔ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 101 بار سورہ اخلاص مع تسمیہ پڑھے، اس طرح ہر رکعت میں پڑھے، بس دھیان اور توجہ اللہ کی طرف اور خاص حضوری ہو۔ ہاتھ میں تسبیح بھی لے سکتے ہیں۔ سلام کے بعد سر برہنہ کر لیں اور دائیں بازو سے قمیض نکال کر بازو اور کندھا ننگا کر لیں جیسے حالت احرام میں ہوتا ہے۔ پھر 500 بار سورہ اخلاص پڑھیں، اول و آخر درود شریف 11 بار، پھر جتنی دیر سارے عمل میں لگتی ہے اتنی دیر خوب گڑ گڑا کر بیکاری بن کر دعا کریں، رو رو کر مانگے کہ جسم کا رواں رواں کھڑا ہو جائے، بہت لمبی اور عاجزانہ دعا کر کے پھر 100 بار سورہ اخلاص پڑھیں اور پھر سورہ اخلاص پڑھتے ہوئے لیٹ جائیں۔ یہ عمل کچھ عرصہ یا کچھ دن مستقل کریں اور قدرت کے کمالات اور حمایت اپنی طرف متوجہ ہوتے ہوئے دیکھیں، آپ خود حیران رہ جائیں گے۔ پھر ایک اور عمل فرمایا کہ کھانا کھاتے ہوئے سورہ اخلاص پڑھتے رہیں، اگر درمیان میں بات چیت ہو رہی ہو تو بھی حرج نہیں۔ کھانا کھاتے ہوئے سورہ اخلاص پڑھنے سے رزق میں برکت، کھانے میں صحت، لاعلاج امراض کا خاتمہ، گھریلو الجھنیں، جھگڑے اور مشکلات کا خاتمہ یقینی ہوتا ہے۔ جو بھی یہ عمل کرے گا وہ پریشانیوں سے ایسے نکلے گا جیسے ہوا بادلوں کو اڑا کر لے جاتی ہے۔ کسی کی نوکری چاہیے، کسی کو کھلا رزق چاہیے، کسی کو مقدمات میں کامیابی چاہیے،
کسی کو اولاد چاہیے، قرض اتارنا چاہتا ہے، خواہ دل کی جو بھی مراد ہے، وہ ہر کھانے کے درمیان، ہر وضو کے درمیان مسلسل سورہ اخلاص پڑھے، پھر قدرت ربی کا مشاہدہ کرے۔ میں نے حضرت خضر علیہ السلام سے عرض کیا کہ کوئی ایسا عمل کہ آپ سے ملاقات ہو جایا کرے۔ فرمایا جو شخص سورہ اخلاص کثرت سے پڑھتا ہے، میں اس شخص سے ضرور ملاقات کرتا ہوں، چاہے جس حالت میں بھی ہوں۔ مجھ سے مخاطب ہو کر تاکید سے فرمانے لگے کہ آپ کا 1.25 کروڑ بار پڑھا ہوا سورہ اخلاص ہی ہے کہ میں خود تلاش کرتا ہوں۔ جو آپ سے محبت کرے گا میں اس سے محبت کروں گا اور اس کی مشکلات میں اس کا ساتھی بنوں گا، کیونکہ مجھے آپ سے محبت ہے۔ اور پھر خضر علیہ السلام نے میرے کاندھے پر ہاتھ رکھ کر مزید فرمایا، جو آپ سے نفرت کرے گا اس کے نقصانات ہوں گے اور پریشانیوں سے کبھی نکل نہ سکے گا۔ ایک مختصر عمل مزید فرمایا، کیونکہ انہوں نے عمل تو انوکھے فرمائے، ان میں سے چند آپ کی نظر کرتا ہوں کہ جو شخص کسی پرندے جانور کو دیکھ کر 3 بار سورہ اخلاص اول و آخر 1 بار درود شریف پڑھے گا اور تصور میں یہ کہے یا اللہ اس کا ثواب میں نے اس جانور کی روح کو عطیہ کر دیا اور اس جانور کو میرے لیے دعا میں لگا دے، جو ایسا کرتا رہے گا وہ ایسے سخت سے سخت حالات سے نکلے گا کہ خود دیکھنے والے حیران ہوں گے اور وہ خود حیران ہوگا کہ یا اللہ ایسا ممکن کیسے ہوا، اس کی بھی آپ کو اجازت ہے۔ دوستو ایک بات یاد رکھنی ہے کہ میں تمام سامعین کو جو بھی عمل پیش کرتا ہوں آپ کی خدمت میں، اس کی آپ کو اجازت دیتا ہوں، لیکن اس کا اثر، اس کی تاثیر آپ کو تب ملے گی جب آپ کا یقین، دھیان اور رزق حلال، یہ 3 چیزیں اہم ہیں۔ یہ 3 چیزیں آپ شامل کریں گے اپنی زندگی میں، اس عمل میں، تو آپ کو اس کی تاثیر ملے گی۔ انشاءاللہ بہت جلد اگلی قسط کے ساتھ حاضر ہوں گا۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ شکریہ۔